اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دوست آغا اقرار ہارون نے جب یہ خبر پاکستان ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جناب جواد فیضی کے پروگرام میں بیٹھ کے بریک کی تو پاکستان کے قومی میڈیا نے تو کیا، پاکستان کے نجی میڈیا نے بھی اور پی ٹی وی نے بھی اس کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کروائی، اور وہ تقریباً اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پچھلے ہفتے انہوں نے بتا دیا تھا۔ یہ اٹیک سے دوسرے دن کی بات ہے جو ماسکو کے اندر اٹیک ہوا ہے نا، جس کے اندر 130 سے زائد افراد ان کے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، وہ میوزیکل کنسرٹ کے اوپر وہاں پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد روس کی 52 بریگیڈ جو تھی وہ موو کر کے انہوں نے پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہا تھا، رات کو 11 سے 12 بجے وہ پروگرام ہوا تھا، لائیو جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو فل اتھارٹی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ وہ 52 بریگیڈ جو ہے وہ تاجکستان کے بارڈر پہ پہنچ چکی ہے۔ اب تاجکستان وہ بارڈر ہے، توجکستان اس کو کہتے ہیں، میں جا چکا ہوں۔ آپ تاجکستان وہ بارڈر ملک ہے جس کا بارڈر پاکستان سے تقریباً 45 کلومیٹر دور ہے، اور کرغزستان کے اندر وہ ایسے گنجل کی طرح پھنسا ہوا ہے، اور افغانستان کے ساتھ بھی ملتا ہے، کرغزستان کے ساتھ بھی ہے اس کا، اور شاید ازبکستان کے ساتھ بھی ہے اس کا کوئی لینا دینا سلسلہ ہے، بارڈر ملتے ہیں۔ تو چائنا اور افغانستان سے مطلب کہ تاجکستان سے پاکستان کو وخان کی جو چھوٹی سی پٹی ہے، اور جس میں اوریا مقبول جان ریلوے ٹریک نہیں بچھوا رہا، وہاں پہ جو ہے وہ جو اوریا مقبول جان صاحب وخان کی پٹی جو ہے نا، 45 کلومیٹر ایک جگہ کے اوپر اس کی چڑھائی ہے اور 90 کلومیٹر دوسری جگہ پہ چڑھائی ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے نقشے میں دیکھیں تو ٹرین بڑا مشکل ہے، مطلب کہ وہ جو گزرنے کا راستہ ہے وہ بہت مشکل ہے، گورنیبل نہیں ہے وہ افغانستان کے لیے۔ تو لہٰذا واقعی جو ہیں وہ ویسے بھی افغانوں سے نفرت کرتے ہیں، واقعی الگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے مذہب، کھانا پینا، رہنا سہنا الگ ہے عمومی افغانیوں سے، اور وہ ان کی تہذیب، ان کا کلچر بچا اس لیے ہوا ہے کہ افغانی جو ہیں ان کو وہاں سے کوئی پیدا کی امید نہیں ہے، کیونکہ بنجر بے آب ہو گیا، دور دراز علاقہ ہے۔ یہ زیادہ تر اس نسل سے ہیں، وہ سنکیانگ کے اندر جو ٹرکش نسل پائی جاتی ہے نا۔ روس جو اپنی فوج لایا ہے اس نے تاجکستان میں گھسائی ہے، اور آج خبر یہ ہے کہ تاجکستان کے اندر بڑی لیول کے اوپر گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ازبکستان، یہ جو لوگ وہاں پہ پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق تاجکستان اور ازبکستان سے تھا۔ یہ لوگ جو تھے ان کو ریکروٹ کیا گیا تھا ٹیلی گرام کے اوپر مختلف چینل بنا کے، اور وہاں پہ اسلام کے نام کے اوپر ان کو گمراہ کر کے اور اس تخریب کاری اور دہشت گردی کے لیے ان کو ریکروٹ کیا گیا تھا، بھرتی کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ اس تباہ کاری کے اوپر بے گناہوں کو قتل کرنے کے اوپر آمادہ ہوئے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو تھا روس کے اندر پی آر تھی، پرماننٹ ریزیڈنس تھی ان کی، رینیو کروائی انہوں نے جا کے ترکی سے، اور پھر ترکی سے وہ اڑ کے ادھر آتے ہیں ماسکو، اور وہاں پہ آ کے یہ والا ڈرامہ کرتے ہیں۔ کانفیڈنس انہیں یہ دیا گیا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو بچا لیں گے، ہاتھ نہیں لگنے دیں گے۔ تو انہی چینلز کو جو ٹیلی گرام کے اوپر ہیں انہی کو ہی سکین کیا گیا، اس کے اوپر وہ ابھی تک وہ بونگے جو تھے وہ آپس میں کمیونیکیشن کر رہے تھے۔ تو ان کی پن پوائنٹڈ لوکیلٹیز جو تھیں وہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے پکڑی گئی، یہ ہمیں انہی گروپوں میں موجود دیگر افراد نے بتایا ہے۔ اور وہ مطلب کہ دیکھیں وہ 8 لوگ تھے یا 6 لوگ تھے، جتنے بھی تھے، وہ انہوں نے اگلے 8-10 گھنٹے کے اندر بڑی پرفیکشن کے ساتھ پکڑ لی، اور ان لوگوں نے یہاں سے یہ کام کر کے اور کراس کر جانا تھا وہ دوسری طرف یوکرین کی طرف، اور یوکرین میں پھر وہ محفوظ ہو جاتے
اور رشین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ان کو موصول کرنے کے لیے اور محفوظ جگہوں پہ پہنچانے کے لیے موجود تھے، اور ان کے ساتھ پھر جو ہے وہ ٹیلی گرام کے اوپر کمیونیکیشن کر رہے تھے۔ یہ جو ٹیلی گرام کے اندر سے اس طرح سے رشیا نے بندے پکڑے ہیں، تو وہ متھ بھی جو تھی وہ سمیش ہو گئی کہ جناب ٹیلی گرام کے اندر سے آپ کسی کی آئی ڈی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ رشینز نے اگر یہ سافٹ ویئر بنایا ہوگا یا اس کو اڈاپٹ کیا ہوگا تو انہوں نے اس کے سارے کنٹرول اپنے پاس رکھے ہوں گے، تبھی تو اس کے ذریعے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی اس کے نیچے آ کے ہی میری ان معلومات سے اختلاف کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ جی آپ ٹیکنیکلی درست نہیں کہہ رہے، میں اپنے کو کتوں کہہ رہے ہیں، مجھے جو ٹیکنیکل کے لوگ بتاتے ہیں میں ان کی بتائی ہوئی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اس وقت تک کی تازہ ترین اپڈیٹ کہ اس وقت مارا ماری تاجکستان کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ میں 2004 میں نے تاجکستان کا ٹریول کیا تھا، اور وہاں پہ مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ یا تو وہاں پہ ٹین ایجز کے لوگ ہیں یا پھر بوڑھے ہیں، 30s میں، 40s میں، 20s میں، ایون 20s میں بھی لوگ بہت کم تھے۔ اور وہاں پہ جب مقامی لوگوں سے ڈیٹیل میں جا کے گلی محلے میں جا کے انٹریکشن ہوتا تھا یا ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے میجورٹی جو مرد حضرات جو کہ جب انقلاب آیا ہے جو اس وقت ٹینز میں تھے یا 20s میں تھے یا 30s میں تھے، ان کو بڑے بے رحمانہ طریقے سے قتل عام کے اندر ایلیمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی جب یہ روس کے انڈر تھے، پھر بھی جب یہ آزاد ہو گئے 91-92 کے اندر، تب بھی یہ ہر 8-10 سال کے بعد یہاں پہ اس طرح کا کوئی قتل عام پھوٹ پڑتا ہے۔ تو 2004 کے اندر یہ میں نے صورتحال وہاں پہ ڈیموگرافی کی ملاحظہ فرمائی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تاجکستان کے اندر پھر اس طرح کا ایک قتل و غارت گری کا اور استبداد کا دور اور لہر شروع ہوا چاہتی ہے، اور جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت یہ جاری ہوگی۔ اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ داعش جو ہے ان علاقوں کے اندر انفلٹریٹ کر گئی ہے، اور یہاں سے وہ ریکروٹمنٹس کر رہی ہے دنیا بھر کے اندر تخریب کاری کے لیے۔ داعش کے بارے میں جو کوئی مرضی کہے، داعش ایک فتنہ ہے جو بنیادی طور پہ امریکنز نے بنایا تھا، اور انہوں نے داعش کے ذریعے یورپین یونین کے ممالک میں موجود اور امریکہ اور کینیڈا میں موجود جو پریکٹسنگ مسلم تھے، جو اسلام کے لیے جان، مال اور سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتے تھے، ان کو اٹریکٹ کیا، بالکل ایسے ہی جیسے مقناطیس کو آپ کسی جگہ پہ پھیریں تو وہ زمین میں موجود لوہے کی باریک سے باریک ذرے کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ داعش نے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے پریکٹسنگ ہارڈ کور مسلم کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور پھر ان کو شام میں، عراق میں اکٹھا کر کے دنیا بھر کے فورسز کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ انہیں بم مار مار کے ختم کر دیں، اور ختم کروایا۔ بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز جن سے ملنے کے لیے آپ کو سینکڑوں ڈالر امریکہ کے اندر فیس دینا پڑے، وہ شام میں آ کے مارے گئے یا مروا دیے گئے۔ داعش وہ فتنہ ہے جس نے اس طرح مسلمانوں کو گھیر کے مروایا، جو کہ اگر ان سوسائٹیز کے اندر موجود رہتے تو ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن اور یا کمانڈنگ پوزیشن انجوائے کر رہے ہوتے۔ اس لیے میرا بلیف ہے، میری سٹڈی ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ داعش سے زیادہ خوفناک اینٹی مسلمان فتنہ کوئی نہیں ہے۔ داعش کی اب تک کی تمام سرگرمیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہاں پہ تباہی پھیلاتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال کے اندر یہ لوگ گمراہ ہیں، خارج ہیں، اور ان کو قتل کر دینا چاہیے، حالانکہ خارجی کتے یہ خود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو داعشی جو ہیں ان کی ہر فورس کے ساتھ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اس کے ساتھ
لڑائی ہوتی ہے، داعشی کتوں کی طالبان کے ساتھ بھی لڑائی ہے، تاہم ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ الائنس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں افغانستان سے یہی دھمکی لگائی جاتی ہے نا کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کے اوپر پریشر ڈالا تو یہ داعش میں شامل ہو جائیں گے، تو بھائی جان نہ ڈالیں، روس بہادر آ گیا پرلے پاس سے، آپ کی طبیعت بھی صاف کرے گا اور داعشیوں کی بھی صاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ بس جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔